اس اتنے لمبے چوڑے اختلاف میں ہمیں دو شخصوں کا چہرہ بہت وقی نظر آیا، بہت عظیم قد نظر آیا ان لوگوں کا، مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم اور مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم۔ اس اختلاف میں ہم چھوٹے چھوٹے لوگ اپنی زبانوں کو محفوظ نہیں رکھ سکے، اور مولانا ابراہیم صاحب کی زبان سے ایک جملہ آپ ثابت کر کے دکھا دو مولانا سعد صاحب کی ذاتیات پر یا ان کے خلاف، یا مولانا سعد صاحب سے کوئی ایک جملہ ثابت کر کے دکھا دو مولانا ابراہیم صاحب یا ان کے خلاف۔ نظامالدین بنگلے والی مسجد سے 40 ساتھی جو ہے اختلاف کی وجہ سے مرکز کو چھوڑ کر چلے گئے، اور مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد پر جو ہے شروع سے ہی حالات رہے ہیں۔ ساتھی جو ہے مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد کو ہر دور کے اندر جو ہے چھوڑ کر جاتے رہے۔ تو آئیے ساتھیوں سنتے ہیں اس پوری آڈیو کو کہ کس طرح سے جو ہے بتایا گیا ہے کون ساتھی تھے جو مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد کو چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن نظام الدین میں یہ پہلا حادثہ نہیں ہے جو پیش آیا ہے، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جو پیش آیا ہے۔ جب سے نظام الدین قائم ہے اور جب سے یہ تحریک چل رہی ہے، جب سے اللہ پاک نے اس کام کو چلایا، اس وقت سے آج تک نظام الدین ان حالات سے محفوظ نہیں ہے۔ اور میں نے ابھی تفصیل سے بتایا کہ یہ ان حالات سے تو خیر القرون بھی محفوظ نہیں ہے، خیر القرون بھی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی موجود ہیں اور انصار مہاجرین تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی کے سامنے، یہ خیر القرون بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ سب ہوگا اور ہوتا رہے گا اور آئندہ بھی ہوگا، سن لیں اچھی طرح، آئندہ بھی ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو مولانا نے 6 لوگوں پر اعتماد کیا کہ مجھے ان 6 لوگوں پر اعتماد ہے۔ ان 6 لوگوں میں ایک مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام یہ مجمع سارا جانتا ہے، مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد راز انہی کی کتاب ہے۔ مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نصاب میں داخل کیا اور وہ چل رہی ہے پوری دنیا میں۔ اتنا بڑا پہاڑ آدمی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر اعتماد کیا تھا کہ میرے انتقال کے بعد ان 6 میں سے جسے چاہو امیر بنا لو۔ اس میں ایک مولانا احتشام الحسن کاندھلوی بھی تھے۔ حضرت کے انتقال کے بعد مولانا مخالف اختلاف میں آ گئے کہ یوسف کو امیر کیوں بنایا گیا، یوسف کو امیر کیوں بنایا گیا، اور دیگر بہت سے اختلافات ان کے ذہن میں تھے۔ مولانا الیاس صاحب کے انتقال کے بعد یہ اختلافات ہوئے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر علماء سے کہا کہ ان 6 میں سے جسے چاہو آپ امیر منتخب کر لو۔ ان 6 لوگوں نے کام شروع کیا، بیٹھے تو سب نے یہ کہا کہ بھئی ہم اپنی ساری ذمہ داری ان 2 اکابر کو دیتے ہیں، حضرت شیخ زکریا صاحب اور حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے ہاتھ میں دیا کہ یہ دونوں فیصلہ کریں گے۔ یہ دونوں رات میں بیٹھے، پوری رات دونوں رائے مشورہ کرتے رہے، لیکن دونوں ایک رائے پر جمع نہیں ہو سکے۔ صبح حضرت تہجد میں حضرت نے طلب کیا دونوں کو کہ کیا سوچا، تو حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پوری رات ہم نے سوچا، میری رائے حافظ مقبول حسن صاحب کے بارے میں بنی ہے اور شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کی رائے یوسف کے بارے میں بنی ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اہل میوات اور اہل دہلی جتنا یوسف پر جمع ہوں گے اتنا کسی پر جمع نہیں ہوں گے۔ اس پر حضرت شیخ نے فرمایا اب میری بھی رائے یوسف کے بارے میں ہے، تو کہا کہ جب آپ لوگوں کو یوسف پر اعتماد ہے تو پھر یوسف کو ذمہ داری دے دی جائے۔ تو اس فیصلے پر مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سے مسائل تھے، اختلاف ہوا۔ مولانا الیاس صاحب کے انتقال کے بعد وہ اختلاف کرتے رہے، نظام الدین سے باہر آ کر اور مسائل اچھالتے رہے، اور اس مسئلے میں فقیہ الامت مفتی محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم کے بڑے مفتی، پوری دنیا جن کو جانتی ہے فقیہ الامت کے نام سے، اور دارالعلوم میں 30 سال اور مظاہر میں 20 سال مفتی رہے، صدر مفتی، اور ان کی فتاوی محمودیہ چھپی ہوئی ہے، پوری دنیا اس سے استفادہ کرتی ہے۔ اتنے بڑے مفتی سے خط و کتابت ہوئی اور اس میں بہت کچھ حضرت کو کہا، مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اختلافات میں بہت کچھ کہا، وہ چھپا ہوا ہے فتاوی محمودیہ کے اندر، علماء اس سے رجوع کر سکتے ہیں۔ پھر قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خط و کتابت ہوئی اس مسئلے میں، قاری طیب صاحب کو بھی بہت کچھ حضرت نے الٹا سیدھا کہا، اور ان حضرات نے کہا ان کی حالت پہ چھوڑ دو، اور وہ اختلاف کرتے رہے اور اسی اختلاف کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ مولانا احتشام الحسن جن کا نام پوری دنیا میں تبلیغ کی نسبت پہ پہنچ رہا ہے اور مسلمانوں کی موجودہ بستی کا واحد علاج پوری دنیا استفادہ کر رہی ہے، اور وہ دنیا سے اس حال میں گئے کہ تبلیغ کے خلاف مخالفت کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو 40 مقیمین مرکز سے باہر نکل گئے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمارت پر، کہ بچے کو امیر بنایا گیا، نہیں مولانا یوسف صاحب کی عمارت پر نہیں، مولانا
انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو جب امیر بنایا گیا تو 40 مقیمین مرکز سے باہر نکل گئے کہ ایک بولنے والے کے بعد ایک گونگے کو امیر بنایا گیا. انعام گونگا، اس گونگے کو امیر بنایا گیا، اس پر 40 لوگ مرکز سے باہر اختلاف کر کے چلے گئے. حضرت شیخ نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کسی سے رائے نہیں لی اور مولانا انعام الحسن صاحب کی امارت کا اعلان کر دیا. اس اعلان پر 40 لوگ مرکز سے باہر. اور مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں مولانا رحمۃ اللہ میرٹھی مرکز کے مقیمین میں سے تھے. بہت بڑے پہاڑ آدمی، مدراس پورا انہی کے حصے میں آتا ہے، فاتح مدراس انہیں کہا جاتا ہے. مرکز کے مقیمین میں سے تھے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں سفر پر جاتے تھے تو فجر بعد کا بیان مولانا رحمۃ اللہ میرٹھی کرتے تھے. اور مدراس والوں میں یہ تھا کہ اگر حضرت جی ثالث کوئی بن سکتا ہے تو مولانا رحمۃ اللہ میرٹھی ہی بن سکتے ہیں. اتنا بڑا پہاڑ آدمی. مولانا نے ایک اجتماع میں بھیجا. اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے اجتماع ہوتے تھے، 313 لوگ اجتماع میں جمع تھے. مولانا رحمۃ اللہ میرٹھی نے تقریر کی 313 کے عنوان پر بدر پر، اور تقریر کی اور سارے 313 کو تشکیل کر کے سب کو نظام الدین لے کر آیا. اتنا بڑا پہاڑ آدمی، مقرر آدمی تھے. لیکن انعام الحسن کو امیر کیوں بنایا گیا؟ اور بہت سے اختلافات تھے، وہ مرکز سے باہر نکل گئے. جب سمندر کی موجوں سے موج باہر آتی ہے تو پھر وہ کیچڑ بن جاتی ہے. اس کی طاقت اس وقت تک ہے جب سمندر کی موجوں کے ساتھ مل کے وہ موج بنے تو بڑی بڑی کشتیوں کو الٹ دیتی ہے. لیکن جب موج سمندر سے باہر آتی ہے تو پھر وہ کیچڑ ہے، پھر اس میں کوئی طاقت نہیں ہے. پھر مولانا رحمۃ اللہ میرٹھی، مولانا مستقیم صاحب مرکز میں مقیم ہیں، انہوں نے خود ہمیں بتایا کہ مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری جماعت بنا کے بھیج دی بستی اجتماع میں. ہم گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ مولانا رحمۃ اللہ میرٹھی بھی وہاں آ رہے ہیں. مرکز سے نکلنے کے بعد کا واقعہ ہے. تو ہم نے مولانا انعام الحسن صاحب سے پوچھا، حضرت مولانا رحمۃ اللہ میرٹھی بھی آ رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ لوگ تو ان کے بیان کے دل دادا ہیں، لوگ تو ان کو جانتے ہیں، کیا کریں ہم؟ تو مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کا اصرار ہو تو جھگڑنا مت، ان کو بیان کرنے دینا، تشکیل آپ کرنا. تو مولانا مستقیم صاحب نے خود فرمایا کہ ہم گئے، اجتماع میں یہی ہوا. مولانا رحمۃ اللہ میرٹھی میرٹھ سے بغیر مشورے اپنا پہنچے اور لوگوں نے اصرار کیا، ان کا بیان ہوا. بیان کرنے بیٹھے، 3 گھنٹے بولنے والا رحمۃ اللہ میرٹھی آدھے گھنٹے کے بعد آگے چل نہیں سکے اور کرسی سے نیچے اتر گئے. پھر مولانا مستقیم صاحب بیٹھے اور 2 گھنٹے بات کر کے تشکیل کی مجلس. یہ مرکز میں آج نہیں ہوا. میاں جی عیسیٰ صاحب کتنا بڑا پہاڑ آدمی، تبلیغ کے مقامی کام جن کی کتاب ہے اور پوری دنیا تبلیغ کے نام سے جانتی ہے، اور وہ تبلیغ کے بڑے آدمی تھے، لیکن مرکز سے نکلے اور پھر گم ہو گئے. ایک فرید صاحب تھے علی گڑھ کے، بہت بڑے آدمی، مرکز سے نکلے گم ہو گئے. اور کتنی آپ کو بتاؤں، کتنی تفصیلات. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے مرکز سے نکلنے کا، بہت اس سے پہلے بھی بہت سے واقعات پیش آ چکے ہیں اور یہ سب ہوا ہے مرکز سے پہلے. ہم تو بس اتنی بات کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اکابر نکلے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نکل گئے اور یہ سمندر کے باہر آتی کیچڑ بن گئے. یہ ہمارے سر کے تاج ہیں اور تاج رہیں گے. ہم روزانہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس مجمع سے بھی درخواست ہے یہ بھی دعا کریں، یہ تہجد میں اور اپنی تنہائی میں، کہ یہ ہمارے اکابر آئیں. یہ ان لوگوں کا قصور نہیں ہے، 20 کے لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، 20 کے لوگوں کی بگاڑی ہوئی باتیں ہیں، اور 20 کے لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. ہم تو آج بھی ان سب حضرات کو مخلص سمجھتے ہیں، ان کو بھی مخلص سمجھتے ہیں. اس اتنے لمبے چوڑے اختلاف میں ہمیں 2 شخصوں کا چہرہ بہت وقی نظر آیا، بہت عظیم قد نظر آیا ان لوگوں کا، مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم اور مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم. اس اختلاف میں ہم چھوٹے چھوٹے لوگ اپنی زبانوں کو محفوظ نہیں رکھ سکے، اور مولانا ابراہیم صاحب کی زبان سے ایک جملہ آپ ثابت کر کے دکھا دو مولانا سعد صاحب کی ذاتیات پر یا ان کے خلاف، یا مولانا سعد صاحب سے کوئی ایک جملہ ثابت کر کے دکھا دو مولانا ابراہیم صاحب یا ان کے خلاف دکھا دو. کوئی بھی بڑے واٹس ایپ چلانے والے بتا دیں کہ ان میں سے کسی نے کسی کے خلاف کوئی جملہ کہا ہو. 8 مہینے ہوا ہے، کتنا کچھ اچھالا اور لوگوں نے شور مچایا، فتوے کو بنیاد بنا کے پتہ نہیں کیا کیا الزامات مولانا پر لگائے اور کیا کیا شور مچایا. لیکن مولانا کی زبان بالکل جیسے سی رکھی ہو مولانا کی زبان، ایک جملہ مولانا کی زبان سے نہیں نکلا. بلکہ میرے پین ڈرائیو میں وہ بیان موجود ہے، جسے سننا ہو سن لینا. مولانا نے ایک مرتبہ بیان میں بہت درد کے ساتھ سارے مجمع سے کہا کہ جو میرے حمایت کرنے کے لیے آ جائے تو مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، مجھے میرے حمایتیوں سے اتفاق نہیں ہے، اور میرے حمایتیوں کا منہ کالا کر دو، انہیں مایوس کر دو، اللہ تم سے کام لے گا. کہ میوات والے میرے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت اس اختلاف میں ہم آپ کا کچھ ساتھ دیں. تو
تو مولانا نے فرمایا ان سے کہ اگر کام سے محروم ہونا ہو تو میرا ساتھ دو، اور اگر قبول ہونا ہو تو کام کا ساتھ دو۔ یہ بیان میرے پاس موجود ہے، رو کر مولانا نے کہا، رو کر کہا میری حمایت کو مایوس کر دو، ان کو نا امید کر دو، اللہ تم سے کام لے گا، مجھے کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے، کام ہے، کام لے کے چلتے رہو، کام چلتا رہے گا اور کام بڑھے گا آگے۔ تو یہ مخلصین حضرات ہیں، ان کا آپس کا اختلاف ہے، لیکن بیچ کے لوگوں نے اس کو اچھالا اور شہرت دی اور جو کچھ مسائل پیدا ہوئے۔ ہم تو بس اتنی بات کہتے ہیں کہ خطۂ اجتہادی تو جنتی ہونے کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورت، اور ان سے اجتہادی غلطی ہوئی کہ وہ حضرت علی کے مقابلے پہ آئی۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ عائشہ تو کسی کے خلاف خروج کرے گی، ایک مقام سے گزر ہوگا، کچھ کتے بھونکتے نظر آئیں گے تو سمجھنا تو غلطی پر ہے۔ حضرت عائشہ چلی، ایک مقام سے گزری، حضرت علی کے خلاف سفر میں چلی، ایک مقام سے گزری، کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی، پردہ اٹھا کے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ فلاں جگہ ہے۔ کہ مجھے واپس لے چلو، مجھے واپس لے چلو۔ اور یہ ایک روایت ہے، ایک روایت میں ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اختلافات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بڑی فوج جس میں بدری صحابہ، جنتی عشرہ مبشرہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، ایسے عشرہ مبشرہ ان کے ساتھ مقابلے پہ آ رہے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ساتھ دینے کے لیے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے کہا کہ جاؤ کوفہ والوں کو آمادہ کرو کہ میرا ساتھ دیں۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کوفہ گئے اور کوفہ والوں میں بیان کیا اور کہا اے کوفہ والو، ہمیں اس بات کا 100% یقین ہے کہ حضرت عائشہ جنتی عورت ہیں اور وہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی، لیکن اللہ پاک نے حضرت عائشہ کے ذریعے ہمیں آزمایا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہیں یا امیر وقت کی اطاعت کرتے ہیں، یہ ہماری آزمائش ہے۔ اس تقریر پر سارے کوفہ والے حضرت علی کے ساتھ آئے تھے اور پھر جنگ چلی تھی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ ہو گئی کہ میں نے اجتہادی غلطی کی اور حضرت علی کے مقابلے پر آئی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور معافی مانگی رو کر، اور کہا کہ میں اب آپ کے مقابلے پہ باہر آئی تھی، اب میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے ساتھ رہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں وہ غلطی نہیں کروں گا جو میرے مخالفین نے کی ہے، میرے مخالفین نے آپ کو اپنے گھر سے باہر نکالا ہے، میں آپ کو آپ کے گھر سے باہر نہیں نکالوں گا، آپ چلے جاؤ، اپنے گھر پہنچ جاؤ۔ اور پھر ایک وفد کے ساتھ ان کو گھر روانہ کیا، ایک بڑے وفد کے ساتھ، اور بہت سارا سامان دے کے روانہ کیا اور کہا آپ چلی جاؤ، ان سے تو میں خود نمٹ لوں گا۔ تو جنتی ہونے کے ساتھ اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، جنتی ہونے کے ساتھ اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو مولانا ابراہیم صاحب، مولانا احمد لاڈ صاحب دامت برکاتہم سے ہمارا کہنا یہ ہے کہ اجتہادی خطا ہوئی کہ وہ مرکز سے باہر نکلے، اور اس نکالنے میں بہت سارے مجمع کا حصہ، بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے، بہت سارے لوگوں کی کوششیں ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس کی تفصیلات بہت لمبی ہے، ہمارے امیر صاحب نے کہہ رکھا ہے 1 گھنٹے میں فارغ کرنا ہے، اس کی تفصیلات بہت لمبی ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے ایک ساتھی کو لے کے بیٹھے۔ ساتھیوں، یہ جو ویڈیو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے دعوت والے کام کو کرتے ہیں، وہ جو ہے کبھی مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد کو چھوڑ کے نہیں جاتے، اور جو لوگ اپنے لیے، اپنے نام اور شہرت کے لیے کام کو کرتے ہیں، وہ جو ہے اس مرکز کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ مرکز جو ہے عالم کے اعتبار سے جو ہے دعوت اور تبلیغ کے کام کو کر رہا ہے، اور جب سے مرکز قائم ہوا ہے اس میں بہت سارے ساتھی آئے اور گئے، لیکن جو مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد کے اندر ابھی بھی کام کر رہے ہیں، وہ جو ہے اپنے نام کے لیے نہیں، وہ دعوت اور تبلیغ کے کام کے لیے، اللہ کی ریا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے جو ہے ان لوگوں کو دنیا کے تمام فتنوں سے بچا رکھا ہے، اور اللہ جو ہے ان سے اپنے دین کا کام لے رہے ہیں۔ تو ساتھیوں، اس بیان کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو، آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد کی اپڈیٹ پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ اور کوئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اب آپ ہمیں دیں اجازت۔